نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون إن تصبك حسنة تسؤهم اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے وہ پریشان ہو جاتے ہیں وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے یقولوا تو وہ کہتے ہیں قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ یقیناً ہم نے اپنا معاملہ تو پکڑ لیا تھا پہلے سے وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ پھر جاتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا آپ فرما دیجئے ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے لکھی ہوتی ہے ہمارے لیے هو مولانا وہی کارساز ہے ہمارا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے قل هل تربصون بنا آپ فرما دیجئے تم نہیں انتظار کرتے ہمارے ساتھ الا احدى الحسنيين مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا ونحن نتربص بكم اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا کہ پہنچائے گا تمہیں اللہ تعالی عذاب اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے فتربصوا پس انتظار کرو انا معکم متربصون بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 7واں رکوع آیات نمبر 50، 51 اور 52 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جیسا کہ آپ حضرات اس سے قبل سن رہے ہیں کہ اس مقام پر منافقین کا تذکرہ ہے، خصوصاً وہ منافقین جو تبوک کے سفر میں بہانے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے اور جھوٹے بہانے بنا کر رہ گئے، حالانکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم تھا کہ سب نے نکلنا ہے اور نکلنا سب کے لیے ضروری ہے۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے ایمان اگر نکلتے بھی تو وہاں خرابی کرتے، اچھا ہوا اللہ نے ان کو نکلنے نہیں دیا اور گھر ہی بیٹھے رہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالو، ہمیں ساتھ نہ لے جاؤ۔ اللہ فرماتے تم کفر کے فتنے میں تو پڑے ہوئی ہو، اور کون سا فتنہ ہے جس سے تم بچنا چاہتے ہو۔ آج کے سبق میں بھی منافقین ہی کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ایک حالت بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جب جہاد میں جاتے ہیں بعض دفعہ فتح ہو جاتی ہے، مال غنیمت مل جاتا ہے، بعض دفعہ مسلمانوں کو شہادت ملتی ہے اور بظاہر حالات ذرا خراب ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو فتح ملے اور یہ منافقین ساتھ نہ گئے ہوئی ہوں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، اوہو ہمیں بھی جانا چاہیے تھا، مال غنیمت ملتا۔ تو مسلمانوں کی فتح پر یہ پریشان ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، شکر ہے ہم نہیں گئے، ہم نے تو پہلے ہی جو ہے اپنا بندوبست کر لیا تھا۔ اس کا جواب دیا، دیکھو دکھ اور سکھ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر پر ایمان تو یہ ہمارا بنیادی حصہ ہے، باقی ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے دونوں بھلائیاں ہیں۔ اگر فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے، یہ بھی خیر ہے، اور شہادت مل جائے یہ بھی خیر ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن تو شہادت بھی مطلوب بنا کر جاتا ہے میدان جہاد میں، اور اللہ کے راستے میں جان دے دینا یہ بھی کوئی معمولی سعادت کی بات نہیں۔ فرمایا ان منافقوں کو بتاؤ کہ تمہیں نہیں پتا ایمان والے کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، سارے کا سارا ہی معاملہ خیر ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے خیر کا، مومن کے علاوہ خیر کا معاملہ کسی کا نہیں ہے۔ اگر اسے دکھ پہنچتا ہے وہ صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اگر اسے سکھ پہنچتا ہے وہ شکر کرتا ہے، یہ شکر اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ تو مومن کی ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیں تو دو بھلائیوں میں سے ایک ملے گی، یا فتح اور مال غنیمت ملے گی، یا جنت اور شہادت ملے گی، دونوں طرف بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ تمہاری حالت کیا ہے بے ایمانو؟ تمہیں تو یہ ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور مار پڑے گی، یا اللہ اپنے بندوں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا اور تمہیں مار پڑے گی۔ تمہارے لیے تو ذلت ہی ذلت ہے، ہمارے لیے تو عزت ہی عزت ہے۔ فرماتے ہیں ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی حسنہ کوئی بھلائی ملے، تسؤہم تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کی خوشی، اہل ایمان کی فتح، اہل ایمان کی عزت، اہل ایمان کی بھلائی دیکھ کر منافق برداشت نہیں کرتے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، یقولوا تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، یقیناً ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے پکڑ لیا تھا۔ دیکھو نا جی، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو اسی لیے گئے ہی نہیں تھے، ہم نے تو اپنا معاملہ یعنی اپنی حفاظت کا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے ہی نہیں تھے، لہذا ہم اس مصیبت سے بچ گئے۔ وہ دیکھو مسلمان گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پھر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، شکر ہے جی ہم نہیں گئے ورنہ شہید ہو جاتے۔
شکر ہے جی ہم نہیں گئے، بچ گئے جناب، اس پہ خوش ہو رہے ہو۔ تقریباً 17واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الحج۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو آیت زبانی سن لیجیے، فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں، بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں خیر ملے یعنی دنیا کا نفع ملے، اطمأن بِهِ، بڑے مطمئن ہو کر لگے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بڑے اطمینان کے ساتھ بڑے مطمئن ہو کر لگے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اللہ کی عبادت کرتے کرتے کوئی تکلیف آ جائے تو انقلب علی وجہہ، فرمایا وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو دین کا کام، جو اللہ کی عبادت، جو اللہ کی راہ میں جہاد، جو اللہ کے راستے میں تبلیغ، دنیا کا نفع دیکھ کر کرے، خسرت دنیا والآخرہ، ایسے بندے کی دنیا بھی برباد، ایسے بندے کی آخرت بھی برباد۔ ذالک هو الخسران المبین، اس سے بڑھ کر اور خسارے والا دنیا میں بندہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان وہ اٹھاتا ہے جو دین کا کام دنیا کے لیے کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اہل ایمان کو کوئی تکلیف پہنچے منافق خوش ہوتے ہیں، شکر ہے ہم نہیں گئے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی دکھ نہیں پہنچتا، ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچتی، الا ما کتب اللہ لنا، وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تقدیر کا فیصلہ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ بے شک اس کا امر ہوتا ہے تو دکھ پہنچتا ہے، اس کا امر ہوتا ہے تو سکھ پہنچتا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ رکھے کہ ہر اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں تو ایمان ہے، ہمیں تو یقین ہے، جو بھی پہنچتی ہے تکلیف وہی پہنچتی ہے جو ہمارے اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کار ساز ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے ہمیں اس میں اعتراض کیا ہے، ہم تو اللہ کے ہر فیصلے کو خوشی سے تسلیم کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ بھروسہ کرنا ہے تو کس کی ذات پر؟ اللہ ہی کی ذات پر۔ سورہ ہود میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم والوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسوء، اے ہود ہمیں ڈر ہے، ہمیں خطرہ ہے، یہ ہمارے معبود سب تجھے نقصان پہنچائیں گے اور جناب بڑا تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ہود علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں؟ من دونہ فکیدونی جمیعا، ارے اللہ کو چھوڑ کر ساری کائنات والے مل جاؤ، میرے بارے میں تدبیر کرو، میرے بارے میں چال چلو، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کیا ہے اپنے اللہ پر، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین میں جو بھی ہے
سب کی قسمت کو پکڑنے والا میرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو، اللہ و آخر بناسیہ، پیشانی سے مراد قسمت، سب کی پیشانیاں، سب کی قسمتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ساری کائنات والے مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہے، ہرگز نہیں پہنچا سکتے، نقصان وہی پہنچے گا جو میرے اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَذِا اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، یقین کر لے اور جان لے ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے، نفع نہیں پہنچا سکتے، وہی نفع ملے گا جو تیرے رب نے تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر ساری کائنات مل جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، نقصان بھی وہی ملے گا جو تیرے اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ اس لیے کہہ دے میرے محبوب لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے ہماری قسمت میں۔ هو مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے تو کس کی ذات پر؟ باقی تم انتظار کرتے ہو کہ مسلمان مارے جائیں گے تو یہ ہوگا، ارے ہم اللہ کی راہ میں مارے گئے تب بھی ہم کامیاب ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے لن هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم انتظار نہیں کرتے ہمارے متعلق مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، احدى الحسنيين، دو بھلائیوں میں سے ایک کا۔ ایک بھلائی تو یہ ہے اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے، ہم مال غنیمت لے کر لوٹیں، یہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، اور دوسری بھلائی یہ اللہ ہمیں شہادت دے اور اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ الحسنین، ہمارے لیے یہ بھی کامیابی ہے، ہمارے لیے وہ بھی کامیابی ہے۔ اللہ کے راستے میں ہم فاتح بن کر آئیں، غازی بن کر آئیں، یہ بھی کامیابی ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید بن کر جائیں، یہ بھی ہماری کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اللہ کی راہ میں کٹتے تو کیا کہتے؟ فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم ہے۔ جو اللہ کے راستے میں کٹ جاتا ہے وہ بھی عزتیں پاتا ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے کامیابی پاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو اللہ کے راستے میں کٹ جائیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ تو جنت میں اللہ کے ہاں مہمان بن جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ایسا رزق اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے جس کو لے کر وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور پچھلے لوگوں کی خبریں بھی اللہ ان کو وہاں پر پہنچا کر خوش کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، دوستوں کی خبریں بھی اللہ ان کو پہنچاتے ہیں اور اللہ جنت میں رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ بیر معونہ پر صحابہ کرام جب شہید ہوئے نا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں ان کا پیغام ہے بلغوا عنا قومنا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، ان شہداء کا پیغام ہے ہماری قوم تک ہمارا پیغام پہنچا دو۔ فلقی ربنا، ہماری ملاقات رب سے ہو گئی ہے، فرضی عنا وارضانا، اور یہ ملاقات بڑی کامیاب رہی ہے، ہم اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ فرمایا بتاؤ ان کو نادانوں کو کہ شہادت کوئی ناکامی کی چیز نہیں۔ فرمایا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم دو بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو، یا تو ہمیں فتح ہو جائے گی یا ہمیں شہادت ہو جائے گی، یہ دونوں بھلائیاں ہیں۔
اور تمہاری حالت کیا ہے؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا اپنی طرف سے، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے۔ اب اللہ نے آپ کو سزا تو دینی ہے، کوئی آفت بھیج کے مار دے، یا اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم تمہاری پینٹی لگائیں اور جناب تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب ملے۔ ارے تمہاری قسمتوں میں عذاب ہے، ہماری قسمتوں میں اللہ کی رضا ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں، ان اصابکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، فرمایا تمہیں زخم پہنچے عہد میں، بدر میں کافروں کو زخم پہنچے تھے، تو یہ تو حالات بدلتے رہتے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یہ دنیاوی زخم تو ملتے رہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں اللہ سے وہ امید ہے جو کافروں کو امید نہیں ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جو ان کو نہیں ملنے والا، تو تمہارے زخم بھی قیمتی ہیں، اللہ کے راستے کی ٹھوکر بھی قیمتی ہے، اللہ کے راستے کا کانٹا بھی قیمتی ہے، اللہ کے راستے میں جو مل جائے وہ عزت ہی عزت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہیں مار پڑے گی یا ہمارے ہاتھوں یا اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں گے، چلو پھر انتظار کرو، تم بھی ہم بھی انتظار کرتے، فتربصوا انا معکم متربصون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرو، تم ہمارے شہید ہونے کا انتظار کرو ہم تمہارے ہلاک ہونے کا انتظار کریں گے۔ فرق بڑا واضح ہے، جو اللہ کی راہ میں ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو منافقت پر رہے گا وہ ناکام ہوگا۔ اللہ میں اخلاص نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، يَقُولُوا، تو وہ کہتے ہیں قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، یقیناً ہم نے اپنا معاملہ تو پہلے سے پکڑ لیا، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھر جاتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گی کوئی چیز مگر وہی جو اللہ نے لکھی ہوگی ہمارے لیے، هُوَ مَوْلَانَا، وہی کارساز ہے ہمارا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا، آپ فرما دیجئے نہیں انتظار کرتے تم ہمارے ساتھ، الا احدى الحسنيين، مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ تمہیں پہنچائے اللہ تعالیٰ، بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، عذاب اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے، فَتَرَبَّصُوا، بس انتظار کرو تم، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔